بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال عز وجل في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ محترم عالی مرتبت مولانا عبدالقادر نظامی صاحب، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مقدس محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کروں جو اس قسم کے اہتمامات میں مصروف ہیں، چاہے ان 11-12 روزہ محافل کے اہتمامات کے لوگ ہوں یا اس میں حاضر ہونے والے حضرات ہوں، جس طرح سے بھی اس سے منسوب ہیں، آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی اور اس کا جشن جس انداز میں آپ لوگ منا رہے ہیں، یہ سبھی کے لیے قابل تقلید اور لائق مثال ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جشن میں بہت سی نامناسب حرکتیں اور غیر شرعی چیزیں، نامعقول کام ہوتے آ رہے ہیں، جو یقیناً علماء کو کسی وقت پریشان کریں گی۔ سو ایسے ماحول میں آپ حضرات اس قسم کے محافل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ان محافل کے ذریعے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں سے علم و اطلاع اور آگاہی ہو رہی ہے، علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اصلاح ہو رہی ہے، اور یہ حقیقی معنی میں خوشی منانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ یہ محفلیں آپ کے لیے توشہ آخرت ثابت ہوں گی۔ میری گفتگو کا موضوع ہے حضور علیہ السلام کے معجزات۔ معجزے کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ خارق عادت امر، وہ شے جو عادتاً نہیں ہوا کرتی، عادت کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلا یہ ہے
عادت یہ ہے کہ آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام تک چل کر جاتا ہے، کوئی چل کے نہ جائے، اڑ کے جائے، یہ خارق عادت معاملہ ہوا۔ آدمی خشکی میں چلتا ہے، کوئی تری میں چل کے دکھائے، یہ خارق عادت معاملہ ہوا۔ تو کوئی خارق عادت امر جو کسی اس ہستی سے صادر ہو جو نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہی چیز اگر غیر نبی سے ہو تو پھر وہ کرامت ہوگی، اور غیر مومن سے ہو، کفار و مشرکین سے، تو استدراج، جادو، سحر وغیرہ ہوگا۔ تو حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے نبیوں کو معجزات دینے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہونے کے باوجود، اس لیے حق تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے، کامل حجت ہو جائے۔ کل کو لوگ قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور اعتراض یہ کہنے کی جسارت کوئی نہ کرے کہ ہم نے تیرے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے معجزہ طلب کیا تھا تو انہوں نے معجزہ نہیں دکھلایا، ہم کیسے ان پہ ایمان لاتے؟ یہ حجت ختم ہو جائے، یہ دلیل باقی نہ رہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ان کے زمانے اور حالات کے لحاظ سے جس زمانے میں جس قسم کے معجزوں کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے منشا و مرضی سے وہ معجزات ان کو عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف نبیوں اور رسولوں کو مختلف معجزے عطا کیے گئے۔ ابھی میں نے ایک فارسی کا شعر پڑھا جس میں شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے مثال حسن رکھتے تھے، یہ ان کا معجزہ۔ حسن وہ نہیں کہ ہم کسی کو محض خوبصورت دیکھ کے اس کے حسن کی تعریف کیا کریں، اس کا حسن کے چرچے ہوں، تذکرے ہوں، صرف یہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مخلوق کا نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔ قحط کے زمانے میں جب لوگوں کو بھوک و پیاس کی تکلیف ستایا کرتی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک کھلے میدان میں رونق افروز ہو گئے۔ اب جس کسی کو بھوک و پیاس ستاتی وہ آتا، آپ کے دیدار میں مصروف ہو جاتا، اور وہ دیدار میں گھنٹوں گزر جاتے، اس کو بھوک و پیاس محسوس نہ ہوتی۔ کلام پاک میں آپ کے حسن کی وہ شان تو آپ نے پڑھی سنی ہوگی کہ عورتوں نے آپ کے جمال کے دیدار میں محو ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، محسوس نہ ہوا۔ آپ مسکراتے تو روایات میں آتا ہے کہ دیواروں پہ اس کی چمک پڑتی تھی۔ یہ حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام، بطور معجزہ آپ کو عطا ہوا۔ پھر
حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریاں عروج پر تھیں، انہیں اسی کی مناسبت سے معجزہ دیا گیا۔ پیدائشی نابینا اور کوڑ کی بیماری، مرض جذام میں مبتلا شخص، آپ دم کر کے ان کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ نابینا بینا ہو جاتا، کوڑ کی بیماری والا بیماری سے شفا یاب ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا عصا معجزہ تھا، اور ید بیضاء، بغل میں ہاتھ ڈالتے اور پھر باہر نکالتے تو اس قدر روشن اور منور ہاتھ کہ جس کے روشنی اور جس کے نور کے سامنے آفتاب کی چمک دمک شرما جائے۔ یہ ید بیضاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے مقابلے میں معجزے کے طور پہ عطا ہوا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے، یہ تو بطور مثال کے چند نمونے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم مار کے بیماروں کو شفا یاب کر دینا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کا روشن ہاتھ، یہ حضرات انبیاء علیہم السلام یہ جو معجزے رکھتے ہیں، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یا رسول اللہ آپ کی ذات میں تنہا یہ سارے معجزات موجود ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قصید بردہ میں اپنے اشعار میں لکھا، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، حبیب خدا ہیں، آپ کی خاطر یہ کون و مکان بنے، تو آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، ہر چیز اس شان سے ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا کیا اہتمام فرمایا کہ یہ آپ اپنی پیدائش سے لے کر بعض کمالات اور خوبیاں فطری ہوتی ہیں، اور بعض وہ ہوتی ہیں کہ بندہ ان کو اپنے کسب کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے۔ آپ کوئی پیدائشی حسین ہے تو فطری کمال ہے، لیکن کوئی حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، قاری بنتا ہے، یا پھر دنیاوی علوم کی بات کریں، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، یہ اس کے کمائے ہوئے ہنر اور کمالات۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدائشی خوبیوں میں اور کمائی ہوئی فضیلتوں دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے مثل و بے نظیر بنایا کہ سارے نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت میں بھی اور اخلاق میں بھی سب پر فوقیت لے گئے، اور اس درجے فوقیت لے گئے ہیں وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، کہ سارے انبیاء، غیر نبی کی بات نہیں کر رہا جس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، عام مومنین ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ انبیاء خوبیوں اور کمالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو دور کی بات، قریب بھی نہ پہنچ پائے۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ، کہ سارے انبیاء آپ کے قریب بھی نہ پہنچ پائے، فی علم ولا کرم، علم و فضل میں بھی آپ کے قریب نہ پہنچ پائے، اور سخاوت میں، فیض میں بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ پائے انبیاء۔ تو جب انبیاء ان کے قریب نہیں پہنچ پائے ان کے مرتبے کے، تو اور ان کا تو کہنا ہی کیا، حساب ہی کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ،
ہر نبی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو معجزہ، جو جو خوبی، جو جو کمال عطا کیا، یہ اپنی خوبی کو لے کر، اپنی خوبی کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ، اپنے معجزے کے ساتھ حضور کے سامنے اسی طرح اپنے خوبیوں اور کمالات میں حضور کے فیض دریائے رحمت کے ایسے ہی طلبگار بنے کھڑے ہیں جیسے غرفم من البحر، ایک بے کنارہ سمندر سے ایک چلو پانی جو کوئی لے لیتا ہے، یا موسلا دھار بارش سے ایک گھونٹ جو منہ میں لے لیتا ہے، کتنی آئے گی صاحب؟ بے کنارہ سمندر سے ایک چلو میں پانی کتنا آئے گا؟ اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا۔ موسلا دھار بارش کا پانی، اس سے منہ میں ایک گھونٹ پانی، کیا مقدار ہوگی اس کا کوئی شمار ہوگا؟ تو انبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ سمجھانے کے لیے یہ بات بتائے ہیں کہ جو ایک فضیلتوں کا سمندر ہے، بحر زخار جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس فضیلتوں کے سمندر سے سارے انبیاء ایک چلو پانی کے طلبگار ہیں کہ ہمیں بھی کوئی فضیلت مل جائے اس سمندر کے صدقے میں۔ ان کے خوبیوں کی، ان کے کمالات کی، ان کے معجزات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سامنے یہی حیثیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے معجزات، ایسے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کا زمانہ محدود۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی فضیلت مسلم، ان کی عظمت و شان مسلم، لیکن ایک خطے، ایک قوم کی طرف مبعوث ہو گئے تھے، ایک زمانے تک ان کی نبوت و رسالت تھی۔ تشریف لائے، خدا کا پیغام پہنچایا، معجزے لے کے آئے، معجزے دکھائے، تاریخ نے ان کے معجزوں کو دیکھا، قلم بند کیا، تشریف لے گئے، زمانہ ختم، معجزہ بھی ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے کچھ معجزے تھے، زمانہ ختم، معجزے ختم۔ ہر نبی کا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے پہلے جتنے انبیاء و رسول گزرے، چونکہ ان کی نبوت و رسالت محدود زمانے کے لیے تھی، محدود قوم کے لیے تھی، محدود وقت تک کے لیے تھی، تو معجزہ جب یہ زمانہ ختم ہو گیا تو پھر اب وہ معجزے کی ضرورت کیا ہے، لہٰذا وہ بھی ختم۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت محدود زمانے کے لیے نہیں تھی، آپ اولین کے بھی رسول ہیں، آخرین کے بھی رسول ہیں، صبح قیامت تک آپ ہی کی رسالت کا آفتاب چمکتا دمکتا رہے گا، صبح قیامت تک آپ ہی کا لایا ہوا دین، آپ ہی پر نازل شدہ کتاب، آپ ہی کے معجزے، ان کے چرچے رہیں۔ تو چونکہ آپ کسی محدود خطے، محدود زمانے کے نبی رسول نہ تھے، اسی لیے معجزات بھی اس شان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے کہ ان کی عظمت و شان نرالی، ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ صبح قیامت تک کے آپ رسول ہیں، آپ پہلوں کے بھی رسول ہیں، اگلوں کے بھی رسول ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اوروں کو معجزات دے کر بھیجا گیا، آپ کو سرتا پا معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ لوگوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے برہان آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، اس کی تفسیر ہے
کہ آپ کی گفتگو معجزہ، آپ کی حرکت معجزہ، آپ کی انگشت مبارکہ معجزہ، آپ کا قدم معجزہ، آپ کا چہرہ انور معجزہ، آپ کے فرامین معجزہ، اور کتنے معجزے کی بات کی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا حال۔ کتنے مرتبہ ہم نے واقعہ نہیں سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے معجزات کی قسمیں ہو سکتی ہیں، بعض جن کا تعلق عالم محسوسات سے ہے اور بعض معنوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسی، معنوی، ہر قسم کے معجزے عطا ہوئے، اور ان کا تعلق عالم زمین کے حد تک محدود نہیں۔ کیا فضائیں، کیا آسمان، کیا چاند و سورج، سب پر آپ کا تصرف و اختیار تھا۔ شق القمر کا واقعہ کتنے مرتبہ ہم نے نہیں سنا، گئے ہوئے سورج کو لوٹانے کا واقعہ کتنے مرتبہ ہم نے نہیں سنا۔ تو کس قدر عظیم معجزات۔ قرآن پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ معجزات میں سے ایک معجزہ، اور رب تبارک و تعالیٰ کا بحالت بیداری دیدار کرنا، یہ اعزاز، یہ شرف اولین و آخرین میں صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حصہ ہے۔ ہم امت محمدیہ قیام قیامت تک اس بات پر فخر کریں گے کہ ہمارے آقا، ہمارے رسول وہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نبیوں اور سارے رسولوں اور ساری خلائق، حتیٰ کہ فرشتے، مقرب فرشتے بھی اس میں شامل ہیں، کسی کو یہ اعزاز نہیں ہوا، نصیب نہیں ہوا، کسی کو یہ بلندی، شرف، یہ اعزاز اور یہ بزرگی حاصل نہیں ہوئی کہ حالت بیداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس دنیا میں دیدار کریں۔ یہ مقام صرف اور صرف ہمارے آقا کا ہے۔ کیسا عظیم معجزہ۔ یہ بات طے ہے کہ جس کو جو معجزہ ملا، ہر نبی کا معجزہ اس کی مثل یا اس سے اعلیٰ و افضل معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا۔ اب ان کے تذکروں کے لیے صدیاں چاہیے، زمانے چاہیے کہ کیا کیا معجزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اور آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ چند ایک کی سعادت حاصل کروں۔ ہجرت کا موقع ہے کہ کفار و مشرکین نے منصوبہ بنایا تھا کہ آج کی شب معاذ اللہ شمع رسالت کو گل کر دیں گے، اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کفار و مشرکین کا پہرا ہے کہ باہر نکلیں تو شہید کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑا کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑا کر دی، اور ہم نے ان کو ڈھانک دیا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے مٹی ان کے چہروں پہ پھینکی جو انہوں نے اپنے چہروں پہ محسوس کی، پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکلے اور ہجرت کے لیے چلے گئے۔
یہ غافل رات بھر پہرا دیتے رہے کہ حضور باہر نکلیں گے اور ہم ان کو شہید کریں گے۔ حضور تو ان کے سامنے سے نکل چکے۔ اب جب صبح پتہ چلا کہ بستر رسول پہ مولا کائنات علیہ السلام ہے، کفِ افسوس ملنے لگے اور اعلان کیا کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ معاذ اللہ حاضر کرے اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ عرب میں سرخ اونٹ قیمتی سمجھے جاتے تھے، بیش بہا دولت۔ تو ایک سرخ اونٹ قیمتی جب سمجھا جاتا ہے تو 100 سرخ اونٹ کتنا بڑا انعام ہو سکتا تھا؟ شاید تاریخ کا اس سے بڑا انعام اور کوئی نہ ہو۔ تو ہر کوئی انعام کی لالچ میں حضور کی تلاش میں نکل پڑا۔ ان میں سے ایک تھے صحابی رسول سیدنا سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ اپنے گھوڑے کے ساتھ تعاقب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑے پیچھے چلے حتیٰ کہ قریب تھا کہ حضور علیہ السلام کو پالے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، حضور علیہ السلام کو اطلاع دی کہ سراقہ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ جب بالکل قریب ہو گئے تو حضور کے حکم سے زمین میں ان کے گھوڑے سمیت ان کو اندر لے لیا۔ گھوڑے کے پاؤں اندر زمین میں گھٹنوں تک دھس گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تو درخواست کی کہ دعا فرمائے میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، دعا فرمائی، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے تعاقب شروع کیا، پھر جب قریب ہوئے پھر زمین نے پکڑ لیا۔ متعدد بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی خدا کے برحق نبی ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ ان کا لایا ہوا دین روئے زمین پہ غالب ہو کر رہے گا۔ تو معافی مانگی، پناہ طلب کی۔ حضور علیہ السلام کی زبان خدمت میں عرض کر کے امان کا پروانہ لکھوا لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام ساتھ میں تھے، انہوں نے امان لکھ کر ان کو دی۔ ایمان ابھی نہیں لائے تھے، تو یہ وعدہ کیا کہ اب جو بھی اس رستے پہ آئے گا میں سب کو واپس بھیج دوں گا، مجھے اس آخری دفعہ معاف کر دیجیے۔ 5ویں 6ویں جو بھی مرتبہ تھی حضور نے معافی دے دی اور وہ وہاں سے امان لے کر پڑے۔ حضور ان کو فرما رہے تھے کہ سراقہ تمہارے 100 اونٹوں کے انعام کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اب باز آ گیا ہوں، میں واپس چلا جاؤں۔ حضور نے بشارت دی، کیسی عظیم بشارت! تاریخ میں ایسی بشارت نہیں مل سکتی۔ ابھی اسلام کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ہے، اسلام اقتدار میں نہیں ہے، اسلام پاور میں نہیں ہے، اور حضور نے ان کو بشارت دی کیف بک اذا لبست سوار کسری۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا اے سراقہ جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے 2 کنگن ہوں گے۔ اس زمانے میں کسریٰ سپر پاور ایران، اس سے مقابلے اور طاقت کا تصور بھی کسی کو نہ تھا۔ جس طرح آج کے دور میں امریکہ کی بات ہوتی ہے، ایسا سپر پاور ایران۔ انہوں نے حضور کی زبانی بشارت سنی، تعجب سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ شاہ فارس کسریٰ کے کنگن؟ بہرحال
امان کا پروانہ لکھ دیا گیا اور آپ وہاں سے لوٹ آئے۔ راستے میں جو بھی کافر ملتا اس کو بولتے کہ یہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ چنانچہ وعدے پہ قائم رہے۔ فتح مکہ کے وقت آپ نے ایمان قبول کیا، مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ تو ہجرت کا واقعہ ہوا نا۔ فتح مکہ کے وقت مقام جعرانہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ زمانہ گزرا، حضور علیہ السلام حیات ظاہری سے وصال فرما گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی، آپ بھی وصال فرما گئے۔ عہد فاروقی آیا جب ایران فتح ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ اس وقت تک بوڑھے ہو چکے تھے، جنگ میں شرکت بھی نہیں کی۔ ایک روایت ایسی، جنگ میں شرکت بھی نہیں کی۔ مال غنیمت حصہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو جنگ میں لڑے۔ آپ تو عمر درازی کی وجہ سے جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، کسریٰ کا تاج، اس کے زیورات، اس کا شاہی لباس، یہ کنگن، ساری چیزیں مال غنیمت میں آئیں، سب تقسیم ہونے لگے۔ جب کنگن کی باری آئی، قریب تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی مجاہد کے حوالے کر دیتے، انہوں نے آواز دی، عمر کنگن میرے ہیں۔ بھائی وہ کس طرح، آپ تو جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ تو وہ پروانہ امان حضور علیہ السلام کا ان کو بتایا۔ تو آپ نے سر آنکھوں پہ رکھا اور کسریٰ کے کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا الحمدللہ الذی سلبہما کسریٰ والبسہما سراقہ۔ تمام تعریف ذات واحد کے لیے ہے کہ جس نے شاہ فارس، شاہ ایران کو ذلیل و رسوا کیا، شکست فاش دی، اور اس کے کنگن ایک دیہاتی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے۔ ہماری شریعت مطہرہ میں مرد کے لیے سونا اس دنیا میں جائز نہیں ہے اس کا استعمال، مگر حضور نے فرما دیا تھا ان کے حق میں، اس سے اختیار مصطفیٰ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بشارت کس زمانے میں دی؟ ایسا نہیں کہ ابھی مکہ فتح ہو گیا، مسلمان اقتدار میں آ گئے، قوت و طاقت میں، ہجرت کر کے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت بشارت دی جب اس چیز کا تصور بھی ناممکن تھا کہ بھائی آپ کے اپنی قوت و طاقت کا پتہ نہیں، اور آپ موجودہ وقت کے سپر پاور کے شکست کی بات کر رہے ہیں اور ان کے کنگن کی کسی کو عطا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی ثابت ہوتی ہے اور معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں ایک شعر امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی کچھ تفصیل عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیا اسمہ حین یدعا دارس الرمم، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا ہوئے، یہ مرتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہیں، جو معجزے عطا ہوئے، اس سے قرآن شریف مراد نہ لیں، معجزے وہ جو آپ کے دست قدرت پہ صادر ہوئے، وہ معجزے
کلام پاک کو چھوڑ کر جو معجزے آپ کے دست قدرت سے رونما ہوئے، صادر ہوئے، یہ جتنے معجزے ہیں، یہ سارے معجزے مرتبے میں، عظمت و شان میں، مقام میں وہاں تک کے نہیں ہیں جہاں تک کہ آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کا مرتبہ کہیں بلند ہے اور یہ معجزے اس سے کہیں نچلے درجے کے ہیں۔ تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے معجزے مرتبے اور عظمت و شان میں آپ کے مرتبے کے برابر ہوتے، احیسمہ حین یدعا دارس الرمم، اگر یہ کام ہوتا کہ معجزے مرتبے میں، عظمت و شان میں آپ کے درجے کے برابر ہوتے تو فقط آپ کا نام مردوں کو زندہ کر دیتا جب لیا جاتا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں تو ثابت ہے کہ آپ کے نام مبارک سے مردے زندہ ہو گئے، لیکن آپ کے معجزے مرتبے میں آپ کے شایان شان ہوتے، برابر کے ہوتے، تو آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی صبح قیامت تک جب کبھی کسی مردے پہ آپ کا نام لیا جاتا، مردہ زندہ ہو جاتا۔ کیا واقعہ ہوا آپ کی حیات ظاہری میں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث۔ اچھا، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے۔ آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پیدا ہوئے تو دعا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا خادم انس ہے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہو فی عمری وفی مالی وفی ولدی، اے اللہ ان کے علم، مال میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، عمر میں، اولاد میں، مال میں۔ کب ایک دودھ پیتا شیرخوار بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، دعا کی درخواست کی گئی، آپ نے دعا فرمائی کہ اس نومولود کے عمر میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا حرفاً حرفاً قبول ہوئی۔ آپ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، جبکہ طریقہ کیا ہے؟ پیداوار کتنی مرتبہ ہوتی ہے سال میں؟ موسم ہوتا ہے، کوئی وقت ہوتا ہے، اس وقت میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا آپ کا باغ۔ یہ حضور کی دعا کی برکت۔ عمر میں برکت کی دعا کی، روایات کے مطابق 90 سال سے زائد، اور ایک روایت کے مطابق 100-200 سال آپ کی عمر شریف تھی۔ مدینہ منورہ میں وفات پانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری صحابی آپ ہیں۔ اولاد کی برکت، آپ کی اولاد نواسے اور پوتروں کو ملا کے 100 سے زائد تھی۔ ہمارے استاذ محترم حضرت طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ صدر الشیوخ فرمایا کرتے تھے، اکثر ان کی زبان سے ہم شعر سنتے تھے، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے
فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، ہم پرسے کے لیے اس کے گھر گئے، نوجوان کے چہرے کو چادر سے ڈھانک دیا، بوڑھی والدہ تھی، ان کو تسلی دی، تسلی کے کلمات کہے، پرسے کے کلمات کہے، صبر کی تلقین کی۔ تو بوڑھی خاتون نے کہا ماتا ابنی، میرا لڑکا مر گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ نعم، ہاں اللہ کی مرضی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب سنا کہ بیٹا گزر گیا ہے، پہلا کام یہ کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان کنت تعلم انی ہاجرت الیک وإلی نبیک رجاء ان تعیننی علی کل شدۃ فلا تحملن علی ہذہ المصیبہ۔ بانی جامع نظامیہ انوار احمدی میں یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ بوڑھی خاتون نے دعا کی کہ مولا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری اور تیرے رسول کی طرف اس ارادے سے ہجرت کی، اس نیت سے ہجرت کی کہ ہر مصیبت میں تو میری مدد کرے گا، اس امید سے میں نے ہجرت کی تھی، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اس امید سے تیری اور تیرے رسول کی طرف ہجرت کی تو یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال، میں اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ میرے سامنے میرا بیٹا گزر جائے۔ تو راوی حدیث حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ نوجوان اپنے چہرے سے چادر ہٹائے، جو مردہ ہو چکا تھا، جس کے چہرے پہ چادر ڈھانک دی تھی، چادر ہٹایا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور ایک روایت میں ہے اس وقت تک زندہ رہا جب تک بوڑھی ماں کا اس کے روبرو انتقال نہیں ہوا۔ کس سبب سے زندہ ہو گیا بھائی؟ کس نے زندہ کیا؟ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ لکھتے ہیں وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے۔ روئے زمین پہ جب آدم علیہ السلام اترے تھے، جنت سے نکالے گئے تھے، تو دنیا کیوں پسند آئے گی؟ وحشت محسوس کرنے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور اذان دی، جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ہیں۔ یہ کلمات کان میں پڑے تو وحشت ختم ہوئی۔ فرماتے ہیں حضرت وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا روایت کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے، اس میں نام محمد بھی ابھی نہیں آیا۔ ان کنت تعلم انی ہاجرت الیک وإلی نبیک، اگر تو جانتا ہے مولا کہ میں نے تیری اور تیرے نبی کی طرف ہجرت کی، تیرے نبی کا ذکر، وہاں محمد یا احمد کا نام نہیں ہے، نبی کا ذکر ہے، فقط اس ذکر کی برکت سے وہ مردہ زندہ ہو گئے۔ تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے معجزے مرتبے میں آپ کے شایان شان ہوتے تو آپ کا نام مبارک بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دیتا جب کبھی ان پہ نام مبارک لیا جاتا۔ احیی اسمہ حین یدعا دارس الرمم۔ تو آپ کی حیات ظاہری میں تو یہ واقعہ ہوا، وصال کے بعد ممکن نہیں، اس لیے کہ معجزات آپ کے مرتبے کے، آپ کی عظمت کے، آپ کی شان کے مطابق نہیں۔ کیوں؟
اور کیوں کر معجزات آپ کی شان کے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ کی شان کا معاملہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اس لمحے میں جو آپ کا درجہ اور مرتبہ ہے، اگلے سیکنڈ میں وہ درجہ نہیں، اس سے بڑا درجہ ہے۔ تو اب کون سا معجزہ ہوتا جو آپ کے مقام کی برابری کر پاتا؟ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال و بے نظیر معجزات عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جس طرح عظمت و رفعت والے، بزرگیوں والے، عظمت و شان والے نبی کا ہمیں غلام اور امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی، آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق دائمی طور پر عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔